اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت والثناء اور خاندان عطرت و طہارت علیہم الصلاۃ والسلام کی مظلومیت کے اور مصیبت کے ان ایام میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حدیث شریف قصہ کے عنوان پر جاری ہے۔ آج ہم اس نورانی حدیث میں اصحاب قصہ کے مابین رد و بدل ہونے والی گفتگو میں موجود تربیتی انداز کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا کل کی گفتگو میں جو گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ان کے بیت الشرف میں، اور آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا فاطمہ۔ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی والد بزرگوار کے سلام کے جواب میں کہتی ہیں وعلیک السلام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی اجد فی بدنی ضعفا، مجھے اپنے بدن میں کمزوری کا احساس ہو رہا ہے۔ تو حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دو کام کرتی ہیں، اعیذک باللہ یا ابت من الضعف، اے میرے بابا جان میں آپ کو اس کمزوری سے خداوند متعال کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ پہلا کام جو دعائے لسانی تھی حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جانب سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیقہ طاہرہ سے کہا ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ، کہ بیٹا جاؤ وہ یمنی چادر لے آؤ اور اسے مجھے اوڑھا دو۔ حضرت صدیقہ طاہرہ وہ چادر لے کر آئیں اور اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ڈال دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں اور عربی ادب میں لقب کا استعمال اور کنیت کا استعمال جب مخاطب کو مورد خطاب قرار دیا جاتا ہے تو القاب اور کنیت کے ساتھ اسے مخاطب کیا جاتا ہے اور یہ احترام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا عرب معاشرے میں القاب کا استعمال کرنا اور کنیت کا استعمال کرنا مخاطب کو خطاب کرتے وقت اس کی تجلیل کرنا اور اس کا احترام کرنا شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس انداز میں حدیث شریف قصہ کے اندر القاب اور کنیتوں کا استعمال ہوا ہے، اور اصحاب قصہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب گفتگو کر رہے ہیں تو ایک خاص قسم کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جسے انسان اگر قراءت کرے، انسان پڑھے تو اس سے حظ محسوس کرتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے۔ اور اگر القاب اور کنیت کا استعمال کیا جائے تو اس استعمال میں ایک لذت خود متکلم کو یہ محسوس ہوتی ہے کہ وہ جس شخص سے مخاطب ہے اس کا نام دو مرتبہ تکرار کرے گا، القاب ایک دفعہ اصلی نام، پھر ایک دفعہ لقب، پھر ایک دفعہ کنیت۔ ان استعمالات سے خود متکلم کو مخاطب سے خطاب کرتے ہوئے ایک لذت محسوس ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ چونکہ وہ مخاطب سے گفتگو کر رہا ہے تو ایجاد صمیمیت کے لیے، ایجاد محبت کے لیے، اظہار محبت کے لیے
ان عناوین کو، ان القابات کو اور ان کنیتوں کو استعمال کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، آپس میں عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے، آپس میں احترام میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس روش کو ہم اصحاب قصہ کی گفتگو میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ لہٰذا آغاز ہی میں دیکھ لیں جو ہم نے الفاظ آپ کی خدمت میں بیان کیے، حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ دخل علی ابی رسول اللہ، یعنی میرے پاس میرے بابا آئے، اتنا بھی کہہ سکتی تھیں لیکن ساتھ رسول اللہ کا کلمہ اضافہ کیا تاکہ بتائیں کہ میرے بابا کوئی معمولی بابا نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ لہٰذا ابھی بھی آیا اور رسول اللہ بھی آیا، تو دیکھیں کس قدر جو ہے وہ حسن کا اظہار کیا جا رہا ہے کلام کے اندر۔ لہٰذا آپ اس قسم کی گفتگو کو حدیث شریف قصہ کے اندر جب ملاحظہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ تربیتی درس ملتا ہے کہ ہم بھی جب آپس میں ایک دوسرے سے خطاب کریں، ایک دوسرے سے گفتگو کریں، تو اپنی گفتگو میں مخاطب کے احترام کے لیے القاب کا استعمال کریں۔ مثلاً اگر وہ ڈاکٹر ہے تو اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر استعمال کریں، اگر وہ عالم ہے تو اس کے نام کے ساتھ مولانا کا لفظ استعمال کریں، اگر وہ کوئی عزیز ہے تو اسے اس کی مناسبت سے معاشرے کے اندر عزت دی جائے، اسے تکریم کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ اور پھر اس نورانی حدیث میں ایک اور پہلو جو تربیتی پہلو کے عنوان سے بیان کیا جائے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اصحاب قصہ اس قدر آپس میں صمیمیت کے باوجود، محبت کے باوجود ایک ایک مرحلے میں ایک دوسرے سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ یہ خود ایک ادب کا انداز ہے۔ انسان با ادب اسی طرح سے آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چادر کے نیچے تشریف لے جاتے ہیں اور باقی اصحاب قصہ بھی چادر کے نیچے آ جاتے ہیں تو آخر میں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی باری آتی ہے کہ وہ بھی اس چادر کے نیچے داخل ہوں۔ لہٰذا آتی ہیں اپنے والد بزرگوار کے پاس، معاشرے کی عام روش اور روٹین کے مطابق بغیر اجازت کے چادر کے نیچے نہیں جاتی بلکہ باقاعدہ آ کر سلام کر رہی ہیں۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الشرف میں داخل ہوئے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سلام کیا، فاطمہ نے بھی سلام کا جواب دیا۔ اب سلام و جواب رد و بدل ہو چکے ہیں۔ اصحاب قصہ میں 4 افراد چادر کے نیچے موجود ہیں، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دوبارہ جب تشریف لے کر جا رہی ہیں تو جا کر سلام کرتی ہیں، السلام علیکہ یا ابتاہ یا رسول اللہ، اے میرے بابا جان، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرا سلام ہو۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سلام کے جواب میں کہتے ہیں وعلیک السلام یا بنتی و یا بضعتی، کہ اے میری بیٹی، اے میرے وجود کا حصہ، میرا ٹکڑا، اے فاطمہ زہرا، آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ لہٰذا کس قدر دقیق انداز میں دیکھیں بیٹی نے بابا جان کو سلام کیا، والد بھی کہا، اور ان کے جو عنوان ہے رسول خدا اس کو بھی بیچ میں ادب کے طور پر لے کر آئیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیٹی کا احترام کیا، یا بنتی و یا بضعتی، یعنی میرے وجود کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا، میرے وجود کا حصہ، اس انداز میں خطاب کیا۔ اور پھر یہی تربیتی انداز حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الاف و تحیت و ثنا سے متعلق بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر محترمانہ انداز میں آتے ہیں، آ کر اپنی والدہ کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا اماہ، اے میری اماں جان، آپ پر میرا سلام ہو۔ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی نہایت احساساتی انداز میں ایسے الفاظ کا استعمال کر رہی ہیں کہ جو انسان کے دل کو چھو لیتے ہیں، جو محبت سے سرشار کلمات ہیں۔ فرماتی ہیں وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے
میری آنکھوں کے نور بیٹا، اے میرے میوہ دل بیٹا۔ یہاں دیکھیں ہر درخت کا ایک اپنا پھل ہوتا ہے، انسان کے وجود کا پھل اس کی اولاد ہوتی ہے، لہٰذا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ثمرۃ فؤادی کہا، یعنی میرے وجود کا پھل، میرا حقیقی وارث، یعنی میری حقیقی میراث جو ایک درخت سے، درخت شجرہ نبوت سے اور اس خاندان عصمت و طہارت کے اس شجرے سے جو میراث نکل رہی ہے اور جو پھل نکل رہا ہے وہ حسنین شریفین علیہم الصلاۃ والسلام کی صورت میں ہے۔ لہٰذا فرمایا یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کے نور، و ثمرۃ فؤادی، اور میرا جو ہے وہ پھل، میرے دل کا پھل حسن مجتبیٰ، آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ پھر امام حسن مجتبیٰ دیکھیں کس قدر خوبصورت انداز میں والدہ سے سوال کرتے ہیں، یا اماں، اے میری ماما جان، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ، اے ماما جان آپ کے پاس سے نہایت ہی خوشگوار اور خوبصورت سی ایک مہک آ رہی ہے، کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، جیسے میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہک ہو۔ اب آپ یہاں خود اس مطلب کی طرف دیکھ لیں کہ امام حسن مجتبیٰ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ان کی سیرت میں اس چیز کو مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ وہ خوشبو کا استعمال کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر کی اور بدن اطہر کی اپنی ایک خاص خوشبو تھی۔ وہ روایت ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ام سلمہ کہ ہاں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور استراحت میں مصروف ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے بدن سے جو پسینہ خارج ہوتا ہے اسے ام سلمہ ایک شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں ام سلمہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے جو مہک آتی ہے اس پسینے کو، یعنی اس عطر کو، جو آپ کا پسینہ ہے، اس کی جو خوشبو ہے، اسے میں اس شیشی میں جمع کر رہی ہوں تاکہ ہمارے لیے یہ عطر جو ہے اور یہ خوشبو جو ہے یہ باقی رہے اور ہم اسے استعمال کریں۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر کی ایک اپنی خوشبو تھی۔ آپ مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 434 پر ایک باقاعدہ باب ہے جو 77 نمبر باب ہے، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل ہے کہ من اراد ان یشم ریحی فلیشم الورد الاحمر، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ میری خوشبو کو محسوس کرے تو وہ یہ سرخ پھول جسے گلاب کا پھول کہا جاتا ہے، اس گلاب کے پھول کی خوشبو کو سونگھ لے، اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر کی خوشبو مل جائے گی۔ لہٰذا اسی وجہ سے گلاب کے پھول کی خوشبو کو عطر گل محمدی کہا جاتا ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر کی خوشبو والا پھول۔ لہٰذا ایک اور جگہ آپ دیکھیں بہار الانوار کی جلد نمبر 16 ہے، صفحہ نمبر 180 ہے، وہاں پر باب نمبر 8 ہے جس میں باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل اور اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہاں باقاعدہ یہ حدیث نقل ہے کہ ریح عرقہ اطیب من ریح المسک، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو جو ہے وہ مسک سے بھی زیادہ طیب اور زیادہ خوشبودار تھی۔ لہٰذا امام حسن مجتبیٰ کو جو حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قریب سے جو خوشبو محسوس ہوئی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو تھی۔ لہٰذا شمائل نبی میں، اوصاف رسول خدا میں یہ بات نقل ہے کہ اگر کسی کوچے سے یا کسی گلی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا تو وہاں کافی عرصے تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطر
جو ہے وہ اس ماحول میں اور اس فضا میں پھیلی ہوتی اور سب کو معلوم ہو جاتا کہ یہاں سے اللہ کے رسول نے گزر کیا ہے اور یہاں سے عبور کیا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ اپنی والدہ گرامی کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یا اماہ، اے میری ماما جان، اے میری والدہ گرامی، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ، مجھے آپ کے پاس سے ایک نہایت ہی خوشگوار سی خوشبو آ رہی ہے، کأنہا، جیسا کہ وہ رائحۃ جدی رسول اللہ، جیسے وہ میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر کی خوشبو ہے۔ تو حضرت صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، قل، تو میں نے جواب دیا امام حسن مجتبیٰ کو، نعم، جی ہاں، آپ نے درست اندازہ لگایا، ان جدک تحت الکساء، آپ کے والد بزرگوار اور آپ کے نانا جان چادر کے نیچے ہیں، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کے والد ہیں، لہٰذا کہا کہ آپ کے جد جو ہیں وہ چادر کے نیچے موجود ہیں۔ اب امام حسن مجتبیٰ عام بچوں کی طرح فوراً اچھل کے چادر کے نیچے نہیں چلے گئے، فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ نَحْوَ الْكِسَاءِ، امام حسن مجتبیٰ چادر کے قریب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ۔ دیکھیں کس قدر خوبصورت تربیتی پہلو ہے کہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ اے نانا جان، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرا سلام ہو، یعنی جدہ بھی کہا اور رسول اللہ بھی کہا۔ کس قدر خوبصورت انداز ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جواب میں کہتے ہیں، وَعَلَيْكَ السلام یا ولدی و یا صاحب حوزی، امام حسن مجتبیٰ سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یعنی یہاں سے واضح ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن یہ نواسا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہے، اور صرف ایسا معمولی بیٹا نہیں ہے، صاحب حوزی، میرے حوض کا مالک ہے، یعنی میرا وارث ہے حقیقت میں، اور وہ جو حوض اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ حوض میراث میں میرے بیٹے کو ملے گا، امام حسن مجتبیٰ کو۔ لہٰذا یہاں باقاعدہ اس جملے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ایک خاصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ صاحب حوض ہیں۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد امام حسین عالی مقام تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، السلام علیکہ یا اماہ، اے ماما جان، آپ پر میرا سلام ہو، وعلیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میرے بیٹے، اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے میوہ دل، آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ امام حسن مجتبیٰ کے بعد امام حسین بھی وہی سوال کرتے ہیں جو امام حسن مجتبیٰ نے سوال کیا تھا، یا اماہ، اے میری اماں جان، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، اے ماما جان، مجھے آپ کے پاس سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہک ہے۔ کہا، قلت، جی ہاں، نعم، ان جدک و اخاک تحت الکساء، آپ کے نانا بھی چادر کے نیچے ہیں اور آپ کے بھائی بزرگوار بھی چادر کے نیچے ہیں۔ اب امام حسن مجتبیٰ سے امام حسین کا سن مبارک چھوٹا ہے، علی القاعدہ عام معاشرے میں بچوں کی طرح امام حسین اچھل کر چادر کے نیچے جا سکتے تھے، لیکن نہیں، فدن الحسین نحو الکساء، امام حسین مجتبیٰ بھی چادر کے قریب جاتے ہیں، وقال، اور فرماتے ہیں، السلام علیکہ یا جدہ، اے میرے نانا، آپ پر میرا سلام ہو، السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ۔ اب دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ نے کہا تھا، السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ، اے میرے نانا، اے میرے نانا اور اے اللہ کے رسول، آپ پر میرا سلام ہو، جبکہ امام حسن مجتبیٰ نے الفاظ کو تبدیل کیا ہے، السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، اے میرے نانا، اے وہ ہستی جسے اللہ نے انتخاب کیا ہے، آپ پر میرا سلام ہو۔ کس قدر خوبصورت الفاظ میں۔ ہمارے معاشرے میں جب افراد کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اس طرح سے احترام سے مخاطب نہیں کیا جاتا، لیکن دیکھیں کس قدر خوبصورت درس دے رہے ہیں حضرات خمسہ طیبہ کہ جب بھی آپ ایک دوسرے کے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کے قریب جائیں تو سلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔
القاب سے مخاطب کریں مد مقابل کو، اس کا نام لے کر اس کی اہانت نہیں کی جائے، بلکہ اس کے ساتھ القاب بھی اضافہ کیے جائیں، اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، مد مقابل وہ بھی آپ کو احترام سے نوازے گا۔ لہٰذا رسول خدا امام حسین عالی مقام کو سلام کرتے ہیں، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ یا وَلَدِي وَيَا شَافِعَ أُمَّتِي، اے میرے بیٹے، اے میری امت کے شافع، آپ پر میرا سلام ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ کو صاحب حوض کہا اور امام حسین عالی مقام کو شافع امت کہا۔ لہٰذا اگر امت نے قیامت کے دن حوض کوثر سے سیراب ہونا ہے تو امام حسن مجتبیٰ سے عقیدت ان کو رکھنی ہوگی، اور اگر امام حسین عالی مقام سے شفاعت کا مطالبہ کرنا ہے تو عقیدت حسین ابن علی رکھنا ہوگی۔ کسی نے ہم سے سوال کیا حرم امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیۃ والثناء میں کہ ہم حضرات اہل بیت علیہ السلام کی عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں عزیزان، ہم عزاداری کرتے ہیں چونکہ یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، ہمارے وجود کی علامت ہے، ہمارے مودت کی علامت ہے۔ شیعاتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں۔ لہٰذا انسان جو اہل بیت علیہ السلام کی فاضل طینت سے خلق ہوا ہو، اس کا فطری یہ تقاضا ہے کہ وہ یفرح لفرحنا ویحزن لحزننا، وہ ہماری خوشی میں خوشحال ہوں گے اور ہمارے غم میں غمگین ہوں گے۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں خوشحال ہونا یہ فطری تقاضا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے عزا کے ایام میں غمگین ہونا یہ فطری تقاضا ہے۔ یعنی انسان جو اپنی اصل اور اپنی فطرت کی طرف اگر لوٹتا ہے تو وہ خوش ہوگا اہل بیت کی مودت میں اور اہل بیت کے غم میں غمگین ہوگا، اور اگر اہل بیت کی خوشی میں اس کو خوشی نہیں ہو رہی ہے، اہل بیت کے غم میں اس کو حزن نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اس فطرت انسانیہ سے خارج ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا اہل بیت علیہ السلام کی فاضل طینت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اعدائے اہل بیت علیہ السلام کی طینت سے یقینی بات ہے تعلق رکھتا ہوگا، چونکہ انسان کی فطرت یہی ہے کہ انسان خوشی کے موقع میں اظہار مسرت کرتا ہے اور غم کے موقع پر اظہار غم کرتا ہے۔ ہمارے گھر میں اگر کسی عزیز کا، کسی محترم کا انتقال ہو جائے، فطری تقاضا ہے کہ انسان غمگین ہو۔ ہمارے گھر میں اگر کسی کی ولادت ہوتی ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے، کسی کی خوشی ہوتی ہے، تو یہ فطری تقاضا ہے کہ ہم خوش ہوں، اور اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے وجود کا حصہ ہوں تو اگر وہ خوش ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، یہ ہمارا فطری تقاضا ہے۔ ہماری اصل کی بازگشت اس مطلب کی طرف ہوتی ہے، اور اگر ان کے ہاں غمی ہے تو ہمارا غمگین ہونا یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ لہٰذا عزاداری اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے وجود کا حصہ ہیں، ہم ان سے ملے ہوئے ہیں، ہم ان کی فاضل طینت سے خلق ہوئے ہیں۔ لہٰذا جب تک وہ حضرات غمگین ہیں ہمیں غمگین ہونا ہے، اور یہ غمگین ہونا بناوٹی نہیں ہے بلکہ اندر سے ہمارے وجود کی گہرائیوں سے یہ نکل رہا ہے۔ اگر کسی کو معلوم نہ بھی ہو کہ محرم کے ایام آئے ہیں یا نہیں آئے، اپنے اندر خود اس کا حزن اس بات کی علامت ہو جاتی ہے، جیسے حضرت صادق آل محمد یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی آپ سیرت عملی میں مشاہدہ کریں کہ لوگ ان کے گھروں سے حزن کی آواز کو سن کر محسوس کر لیتے تھے کہ ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے، چاند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اندر سے غم نکلتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، دیکھیں کس قدر خوبصورت انداز میں حضرات اہل بیت علیہ السلام ایک دوسرے کو خطاب کر رہے ہیں۔ تو بس ہم کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر حوض کوثر سے سیراب ہونا ہے تو امام حسن مجتبیٰ سے موالات کریں اور امام حسن مجتبیٰ کے غم میں غمگین ہوں، عقیدت کا اظہار کریں امام حسن مجتبیٰ سے، اظہار عقیدت ان کی خوشی میں خوشحال اور ان کے غم میں غمگین ہونا ہے،
ان کے محبوں سے محبت کرنا ہے اور ان کے اعداء سے دشمنی کرنا ہے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر شفاعت چاہیے تو یہاں بھی فطری تقاضا یہی ہے کہ امام حسین عالی مقام کے خوشی کے مواقع میں انسان خوش ہو اور ان کے غم کے مواقع میں انسان غمگین ہو۔ لہٰذا یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو شہزادوں کے گراں قدر مقام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں تو حدیث شریف کے سامنے کچھ ہی لمحات میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ والثناء اس گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں السلام علیک یا بنت رسول اللہ، نہایت احترام میں۔ نہیں کہا السلام علیک یا زوجتی، نہیں کہ اے میری بیوی آپ پر میرا سلام ہو، نہیں کہا السلام علیک یا فاطمہ، نہیں السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی آپ پر میرا سلام ہو۔ فقلت، اب دیکھیں حضرت صدیقہ آگے سے اپنے شوہر کو کیا جواب دے رہی ہیں، وعلیک السلام یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، یعنی ابا الحسن اور امیر المؤمنین، نام نہیں لیا حضرت صدیقہ طاہرہ نے بھی کہ السلام علیک یا علی ابن ابی طالب، نہیں، السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، القاب سے استفادہ کیا ہے۔ تو حضرت سید الاوصیاء بھی وہی سوال کرتے ہیں، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی وابن عمی رسول اللہ۔ اے فاطمہ، مجھے آپ کے پاس سے ایک ایسی مہک آ رہی ہے جو میرے بھائی کی ہے، وہ مہک جو میرے چچازاد بھائی کی ہے، وہ مہک جو اللہ کے رسول کے مہک ہے بدن اطہر کی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں امیر المؤمنین نے حضرت رسول خدا کو اپنا بھائی کہا، چونکہ رسول خدا نے مواخات میں امیر المؤمنین کو اپنا بھائی بنایا تھا اور کہا تھا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی آپ میرے بھائی ہیں، آخرت میں بھی آپ میرے بھائی ہیں۔ تو امیر المؤمنین کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر کی مہک محسوس ہوئی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت سید الاوصیاء بھی نہایت ادب کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چادر کے پاس اور کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جواب کو مضاعف، جو ہم نے آغاز میں بتایا کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب نہایت احترام میں ان الفاظ سے زائد الفاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ جواب دیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام، یہاں تک جواب ہو گیا، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکت ہو آپ کے اوپر۔ ایسے ہمیں سلام کا جواب دینا چاہیے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، وعلیک السلام، آپ پر میرا سلام ہو، یہاں تک کہہ دیتے کافی تھا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کہا یا اخی، اے میرے بھائی، یا وصی، اے میرے وصی، یا وخلیفتی، اور میرے خلیفہ، یہ عطف ہو رہا ہے وصی کے اوپر کہ اے میرے وصی اور اے میرے خلیفہ، آپ پر بھی میرا سلام ہو، وصاحب اللوائی، اے میرے پرچمدار اور علمبردار، آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ دیکھیں 3 القاب استعمال کیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے بھائی، میرے وصی اور جانشین، اور میرے علمبردار، آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ اب دیکھیں آگے سے یہ تعارفات تو کمپلیٹ ہو گئے، لیکن آگے خداوند متعال اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل کی گفتگو کو آپ مشاہدہ کریں کہ جب اصحاب کے ساتھ چادر کے نیچے سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں تو یہاں سے الفاظ اس طرح سے ہیں، فَلَمَّا اكْتَمَلْنَ جَمِيعًا تحت الكساء، جب ہم سب کے سب چادر کے نیچے اصحاب کے ساتھ 5 کے 5 جمع ہو گئے، اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکساء، میرے بابا نے چادر کے دونوں اطراف کو اپنے ہاتھوں سے تھاما، وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاء، اپنے دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور پھر خداوند متعال کے حضور یہ اعتراف کیا کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، اے میرے پروردگار، یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے خاص ہیں، میرے پشت پناہ ہیں،
کو معمولی ہستیاں یہ نہیں ہیں۔ اور پھر یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اعتراف کر رہے ہیں جو تمام امت کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ فرما رہے ہیں لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، یعلمنی ما یعلمہم، جو انہیں اذیت کرے گا، انہیں ستائے گا، وہ مجھے اذیت کرے گا اور مجھے ستائے گا، یحزننی ما یحزنہم، وہ شخص مجھے حزن میں مبتلا کرے گا جو انہیں حزن میں مبتلا کرے گا، انا حرب لمن حاربہم، میں اس سے جنگ کروں گا جو ان سے جنگ کرے گا، وسلم لمن سالمہم، میں اس سے صلح کروں گا جو ان سے صلح کرے گا، وعدو لمن عاداہم، میں اس سے دشمنی کروں گا جو ان سے دشمنی کرے گا، ومحب لمن احبہم، میں اس سے محبت کروں گا جو ان سے محبت کرے گا، انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اب دیکھیں کتنے خوبصورت کلمات یہاں پر موجود ہیں، اور تاریخ بشریت کے لیے یہ ایک واضح پیغام ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گوشت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے وجود اطہر کے ساتھ ایک یکسانیت رکھتا ہے۔ پس اگر کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانی ہے تو وہ ان ہستیوں کو اذیت پہنچائے۔ لہٰذا آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ کن افراد نے ان ہستیوں کو ستا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا ہے، کن افراد نے ان ہستیوں کو محزون کر کے، غمزدہ کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمزدہ کیا ہے، کن ہستیوں نے ان حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، پھر کن افراد نے ان ہستیوں کے ساتھ عداوت کی اور انہیں شہادت کے مقام تک پہنچایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا کہ شہید کر دیا، اور پھر کن افراد نے ان ہستیوں کے ساتھ محبت کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کیا ہے، چونکہ یہ ہستیاں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہیں، جدا نہیں ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند متعال کے حضور مطالبہ کر رہے ہیں، فَجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے خالق، تو اپنی صلوات کو، اپنی برکتوں کو، اپنی رحمتوں کو اور اپنی غفران اور رضوان کو مجھ پر بھی نازل فرما اور میرے ان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پر بھی نازل فرما، وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اب یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو گفتگو ختم ہو گئی، خداوند متعال سے دعا مکمل ہو گئی۔ اب آگے دیکھیں خداوند متعال اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے حضور، اور ارشاد فرما رہا ہے قال اللہ عز وجل، یعنی یہاں آپ دیکھیں قالا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا ڈائریکٹ خداوند متعال سے نقل کر رہی ہیں بغیر کسی واسطے کے، یعنی نہیں کہہ رہی ہیں کہ رسول خدا نے مجھے آ کر کہا، نہیں کہہ رہی ہیں کہ حضرت جبرائیل نے مجھ سے آ کر کہا، نہیں، نہ تو رسول خدا سے نقل کر رہی ہیں نہ جبرائیل سے نقل کر رہی ہیں، بلکہ ڈائریکٹ کلام الہی کو نقل کر رہی ہیں۔ قال اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا، کس کو کہا؟ یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، و یا سکان سماواتی، اور اے آسمانوں میں زندگی بسر کرنے والی مخلوقات، یعنی خداوند متعال اس بات کا یہاں اعتراف کر رہا ہے کہ ملائکہ کے علاوہ آسمانوں میں اور بھی مخلوقات اور موجودات موجود ہیں اور زندگی بسر کر رہی ہیں، جنہیں خداوند متعال مخاطب قرار دے کر اپنے ان محترم ہستیوں سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ انی ما خلقت سماء مبنیۃ، بے شک میں نے یہ مضبوط آسمان یہ پیدا نہیں کیا ہے،
ولا ارضا مدحیہ، اور یہ جو زمین پھیلائی ہے یہ میں نے ایسے نہیں پھیلائی ہے، ولا قمرا منیرا، اور یہ جو چمکتا ہوا چاند ہے یہ میں نے ایسے نہیں کیا ہے، ولا شمس مضیہ، یہ جو سورج روشنی دے رہا ہے یہ میں نے ایسے خلق نہیں کیا ہے، ولا فلقا یدور، اور یہ جو گھومتے ہوئے سیارے ہیں یہ میں نے ایسے خلق نہیں کیے ہیں، ولا بحر یجری، اور یہ جو سمندر جاری ہے یہ میں نے ایسے جاری نہیں کیا ہے، ولا فلقا یسری، اور وہ جو کشتیاں اس سمندر کے اندر تیرتی ہیں وہ ایسے ہی نہیں تیرتی ہیں، بلکہ یہ تمام کا تمام منظومہ اور تمام کا تمام جو نظام ہے الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، یہ تمام کا تمام جو سیٹ اپ میں نے بنایا ہے یہ ان 5 ہستیوں کی اور ان اصحاب کساء کی محبت کے اندر جو ہے نا وہ میں نے بنایا ہے۔ اور ہم پہلے عرض کر چکے کہ اصحاب کساء میں ظاہراً 5 افراد ہیں، لیکن باقی کے 9 افراد حضرت امام حسین علی مقام کی صلب میں موجود ہیں، پس تمام کے تمام 14 معصومین یہاں پر خداوند متعال کی اس گفتگو کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ ملاحظہ کریں کہ حضرت جبرائیل آگے سوال کر رہے ہیں خداوند متعال سے، اصحاب کے ساتھ جمع ہو گئے، خداوند متعال نے اپنی عقیدت کا اظہار کر دیا۔ اب وہ جبرائیل کہ جو آتا جاتا رہتا ہے باقاعدہ اس گھر کے اندر، اس گھر کے ایک ایک فرد سے وہ آشنائی رکھتا ہے، ایک ایک فرد کو جانتا ہے، لیکن اب چادر کے نیچے یہ اصحاب کساء جمع ہو گئے اور ایک ایسا نور تشکیل پایا کہ جبرائیل بھی ان کو نہیں پہچان سکا، لہٰذا خداوند متعال کے حضور سوال کر رہا ہے، قال الامین جبرائیل۔ اب یہاں دیکھیں کہ حضرت صدیقہ طاہرہ نے جبرائیل کو بھی امین کے لفظ سے مخاطب قرار دیا ہے کہ جبرائیل خائن نہیں ہے، امین ہے، اس نے درست جگہ پر اس وحی کو منتقل کیا ہے، اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، پیغام درست جگہ پر پہنچا ہے۔ یہ جو بعض لوگ تہمتیں لگاتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ خان الامین کہتے ہیں جبرائیل کو کہ جبرائیل نے خیانت کی، اس نے امیر المومنین کی جگہ پر وحی جو ہے وہ رسول خدا تک منتقل کر دی، یہ سب تہمتیں ہیں، شیعوں کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قال الامین جبرائیل، جبرائیل امین نے خداوند متعال کے حضور یہ سوال کیا، یا رب ومن تحت الکساء، اے میرے پروردگار مجھے بھی تو بتا اس چادر کے نیچے کون ہے کہ جس کی محبت میں تو نے یہ سارا نظام شمسی اور یہ منظومہ کائنات تو نے خلق فرمایا ہے، مجھے بتا یہ کون ہے۔ اب جبرائیل آپ تو ہر روز یہاں پر آتے تھے، اس گھر سے تو آپ کا ایک پرانا رشتہ ہے، آپ کیوں نہیں پہچان رہے ہیں؟ چونکہ اب یہ ایک خاص انداز میں اصحاب کساء اس چادر کے نیچے آ چکے ہیں اور ان تمام کا نور ایک ہو چکا ہے۔ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاء، جب ہم کامل ہو گئے اس کساء کے نیچے اور جمع ہو گئے تو اب جبرائیل بھی ہمیں نہیں پہچان سکتا، اب وہ جو جدائیت تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ لہٰذا خداوند متعال اب جبرائیل کو ان کا تعارف کروا رہا ہے، فرما رہا ہے ہم اہل بیت النبوہ، اس چادر کے نیچے خاندان نبوت کے اہل بیت موجود ہیں، ومعدن الرسالہ، رسالت کی کان جہاں سے رسالتیں نکلی ہیں، تمام 1,24,000 انبیاء جہاں سے نکلے ہیں وہ اسی معدن رسالت کے طفیل باہر نکلے ہیں۔ اب اس معدن رسالت کا اگر تعارف کروانا ہے تو اس میں محور جو ہے وہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قرار پا رہی ہیں، لہٰذا خدا تعارف کروا رہا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہیں، فاطمہ کے والد ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ سوال اس انداز میں خداوند متعال نے فاطمہ کو کیوں محور قرار دیا؟ چونکہ فاطمہ کو محور قرار دینے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ فاطمہ ام ابیہا ہے، اپنے باپ کی بھی ماں ہے، ام الائمہ ہے، یعنی تمام ائمہ کی بھی فاطمہ ماں ہے، تو پس اس عنوان سے فاطمہ ہی ہیں کہ جو محور قرار پا رہی ہیں۔ لہٰذا وہ حدیث قدسی جو ہم پہلے آپ کی خدمت میں نقل کر چکے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اے محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو بھی خلق نہ کرتا۔ کیوں؟ چونکہ یہ تمام منظومہ فاطمہ کے وجود بابرکت سے ہی پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔
علی مرتضیٰ ہوں، رسول خدا ہوں، تو حسنین شریفین کے وجود اطہر کے لیے ایک ایسی لیلۃ القدر کی ضرورت ہے جس سے حسنین شریفین تشریف لے کر آئیں اور باقی 9 ائمہ بھی وہاں سے خارج ہوں۔ پس یہ ایک ایسی لیلۃ القدر ہے کہ جس میں قرآن ناطق نازل ہو رہا ہے۔ لہٰذا فاطمہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ وما ادراک ما فاطمہ، آپ کو کیا معلوم فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس میں تمام کے تمام جو ناطق قرآن ہے وہ اپنا نزول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں کر رہے ہیں۔ بس ایسی لیل ہے کہ جس میں قرآن ناطق نازل ہو رہا ہے، وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی ہے۔ لہذا جبرائیل کو بھی اب ایک دل میں تڑپ ہوئی کہ میں ان اہل بیت سے جا کر ملاقات کروں، تو جبرائیل خداوند متعال کی اجازت کے بغیر نہیں آیا۔ فقال جبرائیل، کہا یا رب اتعذن لی ان اہبط الی الارض لاکون معہم سادسا، اے میرے پروردگار کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں زمین پر حبوط کروں، زمین پر نزول کروں اور ان کے ساتھ چھٹا بن جاؤں جا کر؟ کیا آپ کی اجازت اس میں مجھے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو اجازت دے رہا ہے۔ فقال قد اذنت لک، جی ہاں اے جبرائیل میں نے آپ کو اجازت دی ہے۔ اب جبرائیل جو ہے وہ حبوط کر رہے ہیں، نیچے تشریف لا رہے ہیں، اور نیچے تشریف جو لا رہے ہیں تو کلمہ استعمال ہوا ہے فہبط الامین و جبرائیل، یعنی جبرائیل امین، یہاں پر بھی کلمہ امین کا استعمال ہوا ہے کہ وہ نیچے تشریف لا رہے ہیں۔ وقال، اور آتے ہی سیدھا چادر کے اندر نہیں گھس گئے، باہر کھڑے ہو گئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ صرف میرا ہی سلام ہو؟ نہیں، العلی الاعلی یقرئک السلام، وہ علی اعلیٰ جو ہے وہ بھی آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور صرف سلام نہیں کہہ رہا، وَيَخُصُّكَ بِالتَّحِيَّةِ وَالْإِكْرَامِ، اپنی تمام کی تمام تحیتیں، احترام اور اکرام اس نے آپ کے لیے جو ہے وہ مخصوص کر رکھے ہیں۔ وَيَقُولُ لَكَ، اور آپ سے وہ کہہ رہا ہے اور اس نے آپ کو یہ پیغام پہنچایا ہے۔ اب یہ وہ قصیدہ کہ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَةً، یعنی خداوند متعال نے جو اظہار عقیدت جو بیان کیا اہل بیت کا، وہی اظہار عقیدت باقاعدہ جبرائیل منتقل کر رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے رسول خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی عزت کی، اپنی جلال کی، اپنی شان و شوکت کی قسم ہے، انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلقا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لعجلکم و محبتکم، کہ یہ جو تمام نظام ہے یہ میں نے آپ کی محبت کی خاطر اور آپ ہی کی خاطر یہ سارا نظام جو ہے وہ بنایا ہے۔ اب جب یہ پیغام چادر سے باہر جبرائیل نے وہ اصحاب کسا کو پہنچا دیا، وَقَدْ أَذَنَ لِي أَنْ أَدْخُلَ مَعَكُمْ، اور خداوند متعال نے مجھے اجازت دی ہے، وَقَدْ أَذَنَ لِي، مجھے اجازت دی ہے، أَنْ أَدْخُلَ مَعَكُمْ، کہ میں آپ کے ساتھ داخل ہو جاؤں اس چادر کے اندر۔ اب خدا نے تو مجھے اجازت دے دی ہے، اے اللہ کے رسول کہ آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ فَهَلْ تَعْذُنَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے رسول خدا آپ بھی اجازت دیتے ہیں؟ اللہ نے تو دے دی ہے، لیکن جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس چادر کے اندر آؤں، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ تو اب یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ اجازت دے رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیک السلام یا امین وحی اللہ، آپ پر میرا سلام ہو اے وحی کے امین جبرائیل کہ جس نے امانت کو درست انداز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک منتقل کیا، آپ پر میرا سلام ہو۔ انہو نعم، جی ہاں، قد اذنت لک، میں نے آپ کو اجازت دے دی، آپ اس چادر کے نیچے آ جائیں۔ فدخل جبرائیل معنا، تو اب جبرائیل ہمارے ساتھ داخل ہو گیا تحت الکسا، چادر کے نیچے۔ اب یہاں فاطمہ زہرا جبرائیل کو چادر کے اندر مشاہدہ کر رہی ہیں، دخل، وہ داخل ہو گیا۔ لہٰذا آگے فرماتی ہیں فقال لأبی، اب جبرائیل جب چادر کے نیچے آ گیا تو اس نے میرے بابا سے کیا کہا؟ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خود سماعت کرتے ہوئے نقل کر رہی ہیں
کہ ان اللہ قد اوحى الیکم، کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر وحی نازل کی ہے، یقول، اور وہ فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی باقاعدہ خود حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس آیت کو جبرائیل سے سماعت کیا کہ وہی رسول خدا پر ہو رہی ہے، لیکن حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سماعت کر رہی ہیں۔ اب آپ واپس پلٹ جائیں غار حرا میں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی ہوئی تو شیطان نے باقاعدہ وہ فریاد کی، اور امیر المؤمنین نے اس فریاد کو سنا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سوال کیا کہ یہ کاہے کی فریاد ہے، تو امیر المؤمنین کو جواب ملا کہ یا علی، آپ وہ سب کچھ سن سکتے ہیں جو میں سن سکتا ہوں، وہ دیکھ سکتے ہیں جسے میں دیکھ سکتا ہوں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی اسی اہل بیت نبوت کے اسی خاندان کا حصہ ہیں، وہ بھی وہ تمام چیزیں مشاہدہ کر سکتی ہیں جسے رسول خدا اور امیر المؤمنین مشاہدہ کرتے ہیں، اور تمام وہ چیزیں سن سکتی ہیں جسے وہ ہستیاں سماعت کرتی ہیں۔ لہٰذا حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خود امین وحی سے ان کلمات کو سنا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہماری گفتگو آج کمپلیٹ ہو گئی آپ کی خدمت میں۔ ابھی حدیث قصہ کے مزید جو موضوعات ہیں ان پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس گفتگو کو اپنی عبادت کا درجہ دے، ہمیں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے درست معارف کو اخذ کرنے، ان معارف کو سمجھنے اور ان معارف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے، ہم حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے غم میں غمگین ہوں اور ان کی خوشی میں خوشحال ہوں، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حقوق ادا کریں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین حضرت خاتم الائمہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اصحاب، انصار اور اعوان میں سے شمار فرمائے۔ آپ تمام سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہوں اور آپ سب کی طرف سے دعا کو بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔